بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ والدین کی اطاعت ہر کام میں ہے یا کسی کام میں ان کی اطاعت نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر والدین شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی حکم کریں تو ان کی اطاعت اولاد پر لازم ہے، لیکن اگر والدین شریعت کی حدود سے تجاوز کریں تو پھر اولاد پر ان کے حکم کو ماننا لازم نہیں ہے، اور دونوں قسم کے ثبوت قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ عبادت اسی رب کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اب دیکھیں حسن سلوک اور احسان، آگے فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ آپ کے پاس اس حالت میں پہنچ جائیں، اس عمر میں پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دوسرا، دونوں پہنچ جائیں، کس عمر میں؟ یعنی بڑھاپے کی عمر میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو آپ نے اس کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا اور آپ نے ان کے ساتھ جھڑکنا بھی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت کی جائے، ان کو اف بھی نہ کیا جائے، ان کو جھڑکا بھی نہ جائے۔ اف سے مراد یہ نہیں ہے فقط اف کہا جائے، اف سے مراد ہر وہ چیز ہے جو والدین کو ناگوار گزرے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو گالیاں بھی نہیں دینی ہے، ان کو پیٹنا بھی نہیں ہے، ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، ان کو پریشان بھی نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اب ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بھائی والدین کی اطاعت آپ نے کرنی ہے۔ اب دوسری آیت دیکھتے ہیں، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت ہے۔ اب دوسری آیت سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ والدین آپ سے جھگڑا کریں، کوشش کریں اس بات میں کہ اولاد کو کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، میرا شریک مانو، تو پھر فلا تطیعہما، تو پھر ان والدین کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں آ گیا کہ اگر والدین اگر خدا نخواستہ ایسی بات کرے جو شریعت کی حدود سے تجاوز ہو تو پھر والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد، جب تک تم پیچھے نہیں لوٹاتے کفر میں کھانا ترک کر دوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کی اور زبردستی کھلانے کی کوشش بھی کی، لیکن والدہ نہیں مانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا پختہ ارادہ تھا کہ میری ماں اگر اس حالت میں مر بھی جائے، میں ایمان کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو قرآن یہی فرماتا ہے فلا تطیعہما، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اطاعت شریعت کی حدود میں رہ کر کرنی۔ اس سے یہ مقصد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے تو شرک مراد ہے۔ مفسرین حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں آ جاتی ہے، ہر وہ چیز۔ مثال کے طور پر والدین کہیں کہ بیٹا آپ نے داڑھی نہیں رکھنی ہے تو والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین کہیں کہ بیٹا آپ نے رشوت لینی ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین کہیں کہ بیٹا آپ نے سود لینا ہے تو والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ لو پیسے اور شراب کی بوتل میرے لیے لے آؤ تو اطاعت نہیں ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاوٹ کرو تو اطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کی حدود سے تجاوز ہو گیا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ والدین کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ آپ نے کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ آپ نے کرنا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بڑی صاحب زادی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، یہ شرک پر قائم رہیں۔ یہ ان کی والدہ جو تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی وہ شرک پر قائم رہیں۔
تو صلح حدیبیہ کے بعد وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو ان کے ساتھ دنیوی اعتبار سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ رہو، کھانا پینا پوچھو ان سے، رات اگر ہو جائے تو بستر پوچھو، آنے جانے کا خرچہ دو، نان نفقہ دو، علاج معالجے کا خرچہ دو، ان کی اطاعت دنیوی اعتبار میں کرنی ہے۔ تو اس آیت میں یہ پتہ پڑا کہ اگر شریعت کی حدود میں رہ کر والدین کوئی حکم کریں گے تو ان کی اطاعت ہے، لیکن اگر شریعت کی حدود سے تجاوز کریں گے تو والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اب مسلم شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 133 پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب اسی پیج پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریے پر جنگ میں صحابہ کرام کو بھیجا اور اس میں ایک امیر کو مقرر فرمایا، وہ انصار میں سے صحابی تھے، مقرر ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو فرما دیا کہ بھائی آپ نے اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جب آگے چلے تو پھر امیر کو کسی بات میں غصہ آ گیا، جماعت والوں نے کچھ ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے امیر کو غصہ آ گیا۔ امیر نے کہا کہ لکڑیاں لے آؤ، جب لکڑیاں لے آئے فرمایا کہ ان کو جلا دو، جب جلا دیا گیا تو فرمایا کہ بھائی اس میں سب کود پڑو۔ تو سب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر صاحب ہم تو آگ سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور آپ ہمیں آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، رات گئی بات گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ ذکر کیا انہوں نے صحابہ کرام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها، اگر وہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں سے آگ میں سے نکلتے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت کے آگے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، اطاعت نہیں ہے کس کام میں؟ فی معصیت اللہ، جو اللہ کی نافرمانی ہو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت فقط اس کام میں ہے جو نیکی کے امور ہیں۔ تو دیکھیں ایک قاعدہ مل گیا، امیر ہو اگر وہ شریعت کی حدود میں رہ کر کسی کام کا حکم کرے تو امیر کی اطاعت ہے، اگر امیر ہو شریعت کی حدود سے تجاوز کرے تو امیر کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین بھی اسی طرح ہیں، دیکھا جائے گا شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہے تو اطاعت نہیں ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر حکم دے رہے تو اطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیوی اعتبار سے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے یا کسی کا منافق ہے یا کسی کا مشرک ہے، والدین اگر شرک والے ہیں تو ٹھیک ہے، شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہے تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا میں انہیں گالی گلوچ مت دو، نان نفقہ انہیں دو، علاج معالجے کے لیے پیسہ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے اپنے گھر میں رکھو، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی کام شریعت کے حدود میں ہے تو اطاعت ہے، اگر شریعت کے حدود سے تجاوز ہے تو اطاعت نہیں ہے۔